السلام علیکم، میں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں، میرے ساتھ ایڈوکیٹ انتظار حسین پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا درخواست ہے آج یہاں موجود ہے؟ خان صاحب کو پیش ہونے کا حکم ہے، کیا درخواست دی گئی ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس وقت، ان کی جو ٹبیا کی بون ہے وہ فریکچر ہے، اور ٹبیا بون بہت فرجائل اور بہت ویک ہوتی ہے، اس کی ہیلنگ پروسیس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کے بعد وہ ہوتی ہے۔ تو ابھی ان کی جو ہیلنگ پروسیس تھا وہ الحمدللہ اچھا چل رہا ہے، لیکن اس وقت اگر ان کو ایکسپوز کریں گے، کیونکہ جو ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ پورا نہیں ہوا اور ڈاکٹرز نے ابھی الاؤ نہیں کیا، تو ہم جب اس کورٹ میں ہماری اپلیکیشن تھی ڈے ون سے ہماری یہی استدعا رہی ہے کہ میڈیکل ریزنز کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ خود چل کے نہیں آ سکتے، اس وجہ سے اگر ان کی حاضری کو ایگزیمپٹ کر دیا جائے تو وہ بڑا اپروپریٹ ہوگا ہمارے لیے۔ اور ان کے اس کے علاوہ جو کنسرنز ہیں، ہمارے جینوئن کنسرنز ہیں، وہ یہ ہیں کہ وزیر آباد انسیڈنٹ کے بعد جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے، وہ لوگ اس پورا گروہ جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا ابھی تک، دھمکیاں جو ہیں وہ اسی طرح سے آ رہی ہیں، اور آپ کے سامنے ہے جو تھریٹ کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہے۔ تو ان تمام حالات کے اندر خان صاحب کو یہاں پہ ایکسپوز کرنا سیکیورٹی اداروں کے لیے اور ہمارے لیے، سب کے لیے، یہ اس وقت کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی کہ خان صاحب کی گاڑی جو بلٹ پروف گاڑی ہے، بم پروف گاڑی ہے، اس کو یہاں کورٹ پریمسز میں آنے کی اجازت دی جائے، جو کہ کورٹ نے خود کہا تھا کہ آپ یہاں تک لے کے آئیں ان کو، گاڑی یہاں بے شک باہر آ جائے۔ لیکن فارمل پرمیشن کے لیے جب ہم نے رجسٹرار صاحب کو اپلیکیشن دی تو ہماری اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں اس جگہ تک کی پرمیشن دی جس کی پرمیشن دینے کے وہ مجاز بھی نہیں تھے، وہ پرمیشن دی جہاں پہ ہمارے بطور وکیل ہم کسی بھی عام کلائنٹ کو لے کے آ سکتے ہیں، وہاں تک کی اجازت دی، اس سے آگے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یہاں پہ اپنے مقدمات کو فیس کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، اور سب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس قسم کا فیصلہ اور اس قسم کے حالات۔ مجھے بتائیں، خان صاحب کو تھریٹ بھی ہے، خان صاحب کی جو زخم بھی ہیں، پھر بھی نہیں یہاں گاڑی آنے کی اجازت، کیا وجہ ہے؟ ایک طرف اگر ہم دیکھیں شہباز شریف ضمانت دیتے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، نواز شریف کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ چل رہا ہے ایک ہی ریاست میں جو دو دستور نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ، میں اس پہ یہ ایک لمبی بحث ضرور ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ ساز ہیں ان کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بند کمروں کے اندر جب فیصلے ہوں گے تو پھر اس قسم کے نتیجے آئیں گے جو قوم کے مزاج کے خلاف ہوں گے، اور اس وقت جو قوم کا مزاج ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قوم اس وقت اٹھ کر کھڑی۔ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ، میں اس پہ یہ ایک لمبی بحث ضرور ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ ساز ہیں ان کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بند کمروں کے اندر جب فیصلے ہوں گے تو پھر اس قسم کے نتیجے آئیں گے جو قوم کے مزاج کے خلاف ہوں گے، اور اس وقت جو قوم کا مزاج ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قوم اس وقت اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ عمران خان کی جو آواز ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچ چکی ہے، عمران خان کے ساتھ لبیک کہا جا رہا ہے، ہر پاکستانی اس وقت ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی جو ہے موومنٹ یا انسیڈنٹ یا کوئی بھی اکرنس ہوتا ہے تو اس کے اوپر پورا ریئیکشن پوری قوم دیتی ہے۔ تو اس قسم کے حالات کے اندر ایسے فیصلے کرنا جو عوامی منشور اور منشا کے خلاف ہوں، وہ یقینی طور پر ہمارے ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں، ہمارے ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ایف آئی اے نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں یہاں آ رہی ہیں، ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ تھا، کیا کہیں گے اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ اور جو خان صاحب کی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو خان صاحب کے جو مقدمات ہیں اس کے بارے میں اگر تفصیل دوں تو خان صاحب کے خلاف اس وقت ایف آئی اے کا ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے جس کے اندر ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ ممنوعہ فنڈنگ کی حد تک اور سائفر کی حد تک جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے جو سائفر کی انکوائری تھی اس کو چیلنج کیا، سلمان صفدر، اس میں بیرسٹر سلمان صفدر نے خان صاحب کو ریپرزینٹ کیا، اور ممنوعہ فنڈنگ کی ایک انکوائری یہاں پہ اور شروع کی گئی لاہور میں، جس کو میں نے چیلنج کیا، خان صاحب کو میں نے ریپرزینٹ کیا اور اس کو سسپینڈ کیا۔ یہ دو انکوائریز اس وقت سسپینڈڈ ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر سے۔ تیسرا جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پہ ہماری بیل پہ ہیں ہم، اس میں ہمیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور وہ پینڈنگ ہے۔ چوتھا کیس کراچی میں ہے، اس میں خان صاحب نامینیٹڈ نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس وقت تک تو ہماری نظر میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے کچھ چھپا کر کیس رکھا ہوا ہے, جو سیل کرنے کا ایک غیر قانونی انہوں نے عمل شروع کیا ہوا, اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ ہمارے اس وقت نالج میں نہیں ہے. لیکن تمام مقدمات اس میں آپ کو شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اس وقت ان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم نے قانونی چارہ جوئی کر رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. وجہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ اچھا پتا ہے کہ کیوں یہ لکھا جا رہا ہے. خان صاحب کے لیے دستور جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں شہباز شریف اینڈ کابینہ اور ان کے دماد, ان کے خاندان کے لوگ, ان کو لندن بیٹھے جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیلز مل جاتی ہیں, اور خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ چاہے اسٹریچر پہ لائیں, چاہے رکشے میں لائیں, چاہے ایمبولینس میں لائیں, انہیں پیش کیا جائے. تو یہ دو دستور ہو گئے نا. اب ان کو کہتے ہیں جی آپ کے سائن میچ نہیں کر رہے, تو جو لندن بیٹھے سائن کیسے ہو گئے وکالت نامے کے اوپر, کیسے لندن بیٹھے سائن ہو گئے کہ جی کہ ان کے وکلا نے کیسے پیش کیا. ہم یہاں پہ جو بندہ موجود ہے پاکستان میں, اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے سائن نہیں میچ کر رہے, اس وجہ سے آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. اور جو باہر بیٹھے ہیں, جو عدالت میں جن کو عدالت میں پیش ہوئے بغیر پاکستان سے باہر بیٹھوں کو پروٹیکٹیو بیلز مل جاتی ہے. تو یہ دو دستور ہے نا. تو اس وجہ سے ایک ریاست میں دو دستور نہیں چل سکتے, ایک دستور چلتے ہیں, اور ایک دستور کی بالادستی کے لیے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور جب تک یہ ایک دستور جو اس ملک میں رائج نہیں ہوگا, ہم لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. ایف آئی اے کی ٹیمیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ان کی گرفتاری کا فیصلہ آ گیا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایف آئی اے تو وفاق کے انڈر ہے نا, تو وفاق میں تو خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. یہ تو صوبے کے ہے نا پنجاب میں. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے بہامس پیدا کرنے کی کوشش کر جاتی ہے, فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں, کیونکہ ایف آئی اے کا ابھی اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو وفاق کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ صوبے میں نہیں.